9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں سال ایک غزوہ بھی پیش آیا، غزوہ تبوک اس کا نام ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں یہ حضور کا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد پھر حضور کسی بڑے غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک کئی اعتبار سے، کئی اینگل سے ایک منفرد اور ایک اہم غزوہ تھا، اور کئی اعتبار سے پہلی مرتبہ ایک ایسا غزوہ پیش آیا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ یہ تبوک کا جو علاقہ ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 900 کلومیٹر دور ہے۔ اب تک اتنی دور مسلمان کبھی بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تشریف نہیں لے گئے۔ غزوہ کی غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے تھے اپنی جوانی کے زمانے میں، تجارت کی غرض سے گئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ ذرا تصور کیجیے، دماغ میں یہ سوچیے کہ اس وقت دنیا کی سپر پاور قوت کون سی ہے۔ سابق میں، ماضی قریب میں، آج سے اگر ہم 40 سال، 50 سال، 30 سال پہلے کا اگر وقت دیکھیں، 40 سال کا بھی اگر وقت ہم دیکھیں آج سے پہلے کا، تو اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور قوتیں، طاقتیں تھیں۔ ایک رشیا تھا اور دوسرے امریکہ تھا، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو آج صرف ایک ہی سپر پاور قوت ہے۔ رشیا کی وہ قوت، وہ دمخم، وہ طاقت باقی نہیں رہی۔ آج صرف امریکہ ہی سپر پاور قوت۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور قوتیں تھیں۔ ایک فارس یعنی ایران، اور دوسری قوت روم۔ اس زمانے میں شام، فلسطین، بیت المقدس ہے، اور جارڈن جو آج کا جارڈن ہے یہ، اور قسطنطنیہ جو ترکی کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سا علاقہ ان کے زیر تحت تھا، ان کے ماتحت تھا روم والوں۔ تو روم کے بادشاہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو غزوہ تبوک ہوا، ایک دنیا کی سپر پاور قوت سے ٹکر لینے کا ارادہ کیا گیا، اور وہاں تک مسلمان پہنچ گئے۔ ایک حساب سے یہ بھی ایک منفرد حیثیت تھی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی قوت سے مسلمانوں نے ٹکر نہیں لی۔ اس لحاظ سے بھی یہ غزوہ اہم غزوہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس اس وقت مالیے کی کمی تھی کہ اتنی بڑی قوت سے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے مالیے کی بھی کمی تھی، پیسے کی، فائنانس کی بھی کمی تھی۔ مسلمانوں نے اس کے لیے بھرپور، جو مالدار مسلمان تھے انہوں نے بھرپور چندہ دیا، تعاون کیا، اور اس کے بعد اس غزوے کے لیے تشریف لے گئے مسلمان۔ تو رہی بات یہ کہ یہ غزوہ پیش کیوں آیا، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کے اسباب یہ بیان کرتے ہیں سیرت نگار، سیرت کی کتابوں میں، کہ مسلمانوں کا غلبہ
جزیر عرب پر تقریباً ہو چکا تھا. مسلمان جزیر عرب عرب کے تقریباً علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. مسلمانوں کی وہاں تک حکومت پہنچ چکی تھی. حضور کی قیادت میں یہ سارے علاقے آ چکے تھے عرب کے. مسلمانوں کے لیے حنین کی جنگ ایک بہت ہی مشکل جنگ تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کو بھی شکست دی. طائف میں مسلمانوں نے مصلحتاً محاصرہ تو کیا تھا، محاصرہ اٹھا لیا، لیکن بعد میں طائف والے حضور کی بارگاہ میں آئے. ایک وقت آیا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اب یہ سب چیزوں کی اطلاع روم کے بادشاہ قیصر روم کو بھی ہوا کرتی تھی. یہاں کے جاسوس، یہاں کے لوگ، خود جزیر عرب میں روم کے کئی لوگ موجود تھے. تجارت کی غرض سے آتے تھے، اور بھی کچھ لوگ موجود تھے. وہ لوگ جا کر اطلاع دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت ایسے بڑھ رہی ہے، مسلمان ایسے آگے 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 بڑھتے جا رہے ہیں. تو قیصر روم کو بعض اس کے مشیر، یعنی اس کو مشورہ دینے والے، اس کو ایڈوائز دینے والے، وہ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں پر فوری طور پر اگر حملہ نہ کیا جائے تو مسلمان پھر تمہارے تک بھی آ سکتے اور تمہارے ملک پر بھی قبضہ کر لے سکتے. ایک بات یہ تھی. اور اس کو ان دنوں میں بہت بھڑکایا گیا کہ اب مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے، کہ مسلمانوں کے پاس مالیے کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، خاک سالی ہے، اور شدت کی دھوپ ہے. ان کے علاقے میں شدت کی دھوپ ہے. لہذا یہ موقع بہت اچھا ہے، ایسے موقع پر تم مسلمانوں پر حملہ کرو. ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ قیصر کو یہ بھی خدشہ تھا، ڈر تھا، روم کے بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ عرب میں اس کے کئی لوگ موجود ہیں. عرب میں اس کے کئی لوگ موجود ہیں. کل کے دن مسلمان پورے عرب کے علاقے پر اگر ان کی حکومت آ گئی تو وہ لوگ اس کے لوگوں کو، مسلمان اس کے یعنی روم کے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیں گے یا پھر اور ان پر کچھ کارروائی کریں. ایک ڈر یہ تھا. اور ایک ڈر یہ تھا روم کے بادشاہ کو کہ شام کے، ملک شام کے تجارتی قافلے عرب سے ہوتے ہوئے گزرتے تھے. اگر پورے عرب پر مسلمان قابض ہو گئے تو پھر اس کے تجارتی قافلے نہیں جا سکیں گے، اور اس کے تجارتی قافلے اگر نہیں جا سکے تو اس کا بزنس متاثر ہوگا، اس کی تجارت متاثر ہوگی، اور اس کے مالیے پر، فائنانس پر، اکنامک پر اثر پڑے گا، اثر ہوگا. پھر اور ایک بات یہ تھی کہ روم کی سلطنت کے لوگ، روم کا بادشاہ، روم کے سلطنت کے لوگ عیسائیت کو مانتے تھے، کرسچن تھے، کرسچینٹی کو مانتے تھے. اگر مسلمان اگر اس طریقے سے آگے بڑھتے گئے اور روم تک آ گئے تو پھر ہمارا مذہب بھی خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے گا، عیسائیت، کرسچینٹی بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے روم کے بادشاہ کو یہ ڈر لگے ہوئے تھے، یہ خدشات تھے، یہ چیزیں اس کو ڈرا رہی تھی. اس لیے اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس نے کئی اپنی فوج کو جمع کیا. انہی دنوں میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. انہی دنوں میں وہاں سے ایک قافلہ آیا، ملک شام سے تجارتی قافلہ آیا مدینہ منورہ. تو وہ قافلے نے مسلمانوں کو اطلاع دی، مسلمانوں کو یہ چیز پہنچائی، یہ بات پہنچائی کہ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. قیصر روم مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس نے اپنے فوجیوں کو
1 سال کی پیشگی تنخواہ دے دی ہے، ایڈوانس تنخواہ دے دی ہے، 1 سال کی ایڈوانس سیلری اس نے اپنے فوجیوں کو دے دی۔ اس کے علاوہ اس نے اور مزید انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی۔ اب مسلمانوں کے پاس 2 راستے تھے، ایک یہ کہ انتظار کرو، وہ جب حملہ کریں گے مقابلہ کریں گے، وہ جب روم سے آئیں گے حملہ کریں گے مقابلہ کریں گے، یا پھر یہاں سے نکلیں گے اور وہاں جائیں گے، روم تک جائیں گے اور جا کر وہاں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ 2 راستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے راستے کو اختیار کیا کہ بیٹھنا، یہیں رہنا، انتظار کرنا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ وہاں جا کر ٹکر لی جائے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی 41ویں آیت ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو، ہلکے ہو، بوجھل ہو، وزنی ہو، ہلکے ہو یا وزنی ہو، بوجھل ہو، کچھ بھی ہو، نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہیں، اگر تم کو علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کر ٹکر لینے کا ارادہ فرمایا۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی اکثر یہ عادت مبارکہ تھی کہ جنگوں میں، جنگ کے لیے جہاں جانا ہے، حضور کہاں جانا ہے جب تک لوگ نکل جاتے تھے، چل پڑتے تھے، کہاں جانا ہے حضور اس مقام کی اطلاع نہیں دیتے تھے۔ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے، ہم نے اس سے قبل بھی ذکر کیا، حضور سب کو لے کر نکل پڑے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہاں جانا، بس جانا ہے۔ حضور نے اعلان فرما دیا جانا ہے، کہاں جانا ہے نہیں معلوم، بلکہ ایسے راستے کو اختیار کیا گیا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ مکے کی طرف جا رہے ہیں، ایسا راستہ اختیار کیے، ایسی روڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ کہاں جا رہے ہیں۔ قریب تک گئے تک کسی کو نہیں معلوم کہ مکہ جا رہا ہے۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے کہ یہاں تک ہمارے سر تک مسلمان آ گئے، ہم کو اطلاع نہیں، ایسی کیسی، یہ کیا تھی؟ یہ دور اندیشی تھی، یہ حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر تو حضور کی یہ مبارک عادت تھی، کسی کو اطلاع نہیں دیتے تھے کہاں جانا ہے، لیکن اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں حضور نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ تبوک کو جانا ہے اور روم کی سلطنت سے ٹکر لینا ہے، روم کے بادشاہ سے ٹکرانا ہے، قیصر روم سے ٹکرانا ہے۔ حضور نے یہ اعلان فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اچھی طریقے سے تیار ہو جائے، اور پھر حضور نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس مالیے کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، مسلمان دل کھول کر تعاون کریں، دل کھول کر دیں اللہ کے راستے میں، اور پھر اتنی دور جانا ہے تو مسلمان اور دل کھول کر دیں گے۔ اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور اس جنگ میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پیسے کی بھرپور مدد کی جائے، پیسے کے ذریعے سے مدد کی جائے، جہاد کے لیے خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو۔ حضور نے یہ اعلان کیا، صحابہ کرام اب جمع کرنے لگے۔ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، للغازی اجرہ، جو غازی ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے، اس کے لیے جہاد کرنے کا اجر ہے، وللجاعل اجرہ، اور جو مجاہد کو تیار کر رہا ہے، جہاد کرنے والے کو تیار کر رہا ہے،
یعنی اس کے لیے سامان دے رہا ہے، جو جو چیز کی ضرورت ہے اس کو فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اور اس کے جہاد کا بھی اجر ہے۔ وہ لڑ رہا ہے، اس کے جہاد کا بھی اجر ہے، اور اس کے علاوہ کسی جہاد کرنے والے کے لیے تعاون کر رہا ہے، جو بھی اپنے سنوں سے کر رہا ہے، دے رہا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اب صحابہ اللہ کے راستے میں لانے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، جو بعد میں حضور کے دوسرے خلیفہ بنے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ سوچتے تھے کہ ہر وقت کسی بھی معاملے میں ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے دل میں ٹھان لیا، جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا جتنا سامان تھا، جتنی اپنی کمائی تھی، جتنا بھی ان کے پاس سرمایہ تھا، سب آدھا بانٹ دیا، آدھا گھر میں رکھ دیا، آدھا اٹھا لیا، آدھا گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور آدھا لے لیے اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر کتنا لائے ہیں؟ خوش تھے عمر رضی اللہ عنہ، عرض کیا کہ آدھا، جتنا بھی میرے پاس سرمایہ ہے، جتنی بھی میری دولت ہے، سب میں سے آدھا سب آپ کی بارگاہ میں آدھا پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر آئے، سب لے کر آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا جتنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنا بھی لائے تھے، حضور نے ان سے پوچھا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، هل ابقیت لأہلک شیئا، اے ابو بکر کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کیا رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ کیا باقی چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب لا لیا، جتنا میرا سرمایہ ہے، جتنا میرا مالیہ ہے، سب کا سب حضور آپ کی بارگاہ میں لایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ سوچتا تھا آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، زندگی میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں یہ لکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے جانثار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، یہاں تک کہ یہ جو قمیص جبہ جو بھی تھا، اس کے جو گنڈیاں ہوتے ہیں، وہ گنڈیاں بھی نکال کر دے دیے، اور وہ گنڈیوں کی جگہ کانٹے لگا لیے۔ یا رسول اللہ، آسمان کے فرشتے بھی آج اپنے لباس میں کانٹے لگا لیے، ابو بکر کی پیروی کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور ہے، لوگوں کو بعض مرتبہ ناراضگی ہوتی ہے، شرک نظر آ جاتا ہے، یہ ایک عقیدے کی بات ہے۔ کیا ہے؟ عقیدے کی بات۔ اور جب بات عقیدے کی آتی ہے
خالی عقیدہ بولتے ہی لوگوں کو ناراضگی ہو جاتی، عقائد کی تعلیم بولے کہ لوگوں کو ناراضگی ہو جاتی. یہ کہیں کو لکھے. ارے بھائی تمہارا عقیدہ اگر مضبوط نہیں رہا تمہارے عمل بیکار، تمہارے عمل بیکار ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ حضور نے پوچھا ہے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. صرف اللہ نے بولے، صرف اللہ نے بولے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، یہ بولے. آج کوئی بھی چیز میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. اگر ہم بولے شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ رسول کو ملا دے رہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہوئے؟ ارے حضور تو وہیں تھے. کہاں تھے حضور؟ تو جہاں لوگ چندہ لا کر دے رہے تھے، تعاون کے لیے پیسہ مالیہ لا کر دے رہے تھے، حضور وہاں تھے، حضور وہاں تھے. لیکن ابو بکر کیا بول رہے ہیں؟ گھر والوں کے لیے آپ کو بھی وہیں چھوڑ کے آئے، گھر والوں کے لیے آپ کو بھی. یعنی اللہ اور اس کے رسول پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر مجھے بھروسہ ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے وہ کافی ہے، میرے گھر والوں کے لیے وہ کافی ہے.